اور آپ بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیتے، اللہ کے نبی صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور پھر امت کو بھی کہتے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، مگر قرآن مجید کو اترنے میں 23 سال لگے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ہی عبادت، عین عبادت ہوتی تو مجھے آپ بتائیے، جو اللہ اتنا سارا نظام کن فیکون کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو قرآن کو اتارنے میں 23 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اگر قرآن پڑھنا ہی عبادت ہوتا تو 23 سال اسے کیوں لگاتا اللہ؟ اسے فوراً اتار دیتا اور کہتا امت کو تلاوت کرو۔ لیکن جو احکامات، جو کنسپٹ اور جو سمجھانا اللہ چاہ رہا ہے، وہ سمجھانے میں 23 سال لگے ہیں۔ پریکٹیکل سمجھایا، کبھی تھیوری ریلیٹڈ سمجھایا صحابہ اکرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل خود کیا، پھر صحابہ نے دیکھ دیکھ کر عمل کیا، کبھی بیان کر لیا، اور کبھی مستورات میں مسائل جب سمجھانا تھے تو کسی کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ مسئلے کو حل کر دیا، جیسے خلا کا مسئلہ پیش آیا، طلاق کا مسئلہ پیش آیا۔ کبھی آپ نہیں اگر بتاتے تو قرآن کی آیت آپ سے کہتی، وہ مسئلہ آپ کلیئر کر دیتے۔ تو یہ ایک پوری ایک شریعت ہے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا تجارت کرنا، میری گفتگو کرنا، اور میرا لین دین اور میری معاشرت، معیشت، اخلاق، دین کے 5 شعبے ہیں۔ ایک ہے ایمانیات عبادت کا، دوسرا شعبہ ہے اخلاق اور معاشرت کا۔ نماز پڑھنا ایک شعبے پر عمل کرنا ہے، اور باقی 4 شعبوں پر اگر مجھے عمل کرنا ہے تو مجھے دکان کا دین زندہ کرنا ہوگا، مکان کا دین زندہ کرنا ہوگا، راستے کا دین زندہ کرنا ہوگا، محلے اڑوس پڑوس کا دین زندہ کرنا ہوگا۔ یہ ہے عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے۔ لوگوں نے صرف اس کا ایک ہی مطلب عبادت کر رہا ہے، مسجد میں عبادت ہوگی، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہوگی۔ کیا تاجر دکان پر عبادت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ تو اس کو ہم سمجھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فتنہ و فساد مچائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا جانتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پازیٹیوٹی پر نظر رکھا، انسان کے اخلاص پر، للہیت پر، عبادتوں پر، معاشرت پر، معیشت پر، اخلاق پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ انسان تھے جو نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور ایک اچھے شوہر بھی بنتے ہیں، اور ایک اچھے والدین بھی ثابت ہوتے ہیں، اور ایک اچھے پڑوسی بھی بنتے ہیں۔ اللہ کی نظر ان چیزوں پر تھی، فرشتوں کی نظر نیگیٹیوٹی پر تھی۔ فرشتے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قتل کریں گے، فتنہ و فساد مچائیں گے، اور ان کا کردار برا ہوگا، اور ان کی گفتار بری ہوگی، گالی گلوچ کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور جانور بن جائیں گے۔ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر کے کیا فائدہ؟ اگر عبادت ہی چاہیے تو ہم سے بہتر عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم رکوع میں ہیں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، بیوی بچوں کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کمانے دھمانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، بھوک ہم کو لگتی نہیں ہے، پیاس ہم کو لگتی نہیں ہے، سونا ہم کو ہے ہی نہیں اس کی ضرورت، نیند اونگ کچھ بھی نہیں ہے، بس یکسو ہو کر ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ انسان یکسو ہو کر عبادت نہیں کرے گا، فجر میں آئے گا ظہر میں غائب، ظہر میں آئے گا عصر میں غائب، عصر میں آئے گا مغرب میں غائب، مغرب میں آئے گا عشاء میں غائب، اور پھر لہٰذا گھر پر جا کر پھر بیوی سے جھگڑے گا، ماں سے جھگڑے گا، دکان پر پھر گراہک سے جھگڑے گا، یا گراہک ہے تو دکاندار سے جھگڑے گا۔ یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا، نگیٹیوٹی پھیلا دے گا۔ اسلام کو ریپریزنٹیٹیو آف اسلام کا درجہ اسے نہیں دینا چاہیے۔ یہ اسلام کو پروموٹ کرنے کے بجائے اسلام کو بدنام کرے گا، قرآن کو پروموٹ کرنے کے بجائے قرآن کو بدنام کرے گا، شریعت کو پروموٹ کرنے کے بجائے شریعت کو بدنام کرے گا۔ محمدی بن کر یہ ابو جہل بنا ہوا رہے گا، اس کا یہ حق چھین لینا چاہیے، اسے خلیفہ نہیں بنانا چاہیے۔ اب یہ بحث ہو رہی تھی، معاملات ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے،